ناظرین، غزہ میں حماس کو لے کر ایک بہت بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ غزہ ایک بار پھر عالمی سیاست، جنگ، سفارتکاری اور مزاحمت کے بیانیے کے بیچ مرکز نگاہ بن چکا ہے۔ جنگ بندی کے اعلانات، پس پردہ مذاکرات، تعمیر نو کے منصوبے اور ساتھ ہی ساتھ ہتھیار ڈالنے کے مطالبات، اس ساری کشمکش کے درمیان ایک واضح اور سخت پیغام سامنے آیا ہے۔ حماس نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ، اسرائیل اور کچھ مغربی طاقتیں غزہ کے مستقبل کا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ ترتیب دینے کی بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا غزہ غیر مسلح ہوگا؟ کیا مزاحمت ختم ہوگی یا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ آخر معاملہ ہے کیا، پس منظر اس کا ہے کیا اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما ہیں خالد مشعل نے قطر میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ حماس نہ ہتھیار ڈالے گی اور نہ ہی غزہ میں کسی غیر ملکی سیکیورٹی یا جو سیاسی مداخلت ہے اس کو قبول کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیلی قبضہ موجود ہے، مزاحمت نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ ان کے بقول ہتھیار ڈالنے کا مطلب ہوگا فلسطینی عوام کو مکمل طور پر اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ بیان کسی معمولی سیاسی رد عمل کا حصہ نہیں بلکہ اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور اس مرحلے میں سب سے بڑا نقطہ غزہ کی غیر مسلح بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ اسے غیر مسلح کیا جائے۔ پہلے آپ اس کا پس منظر سمجھ لیجئے۔ امریکہ جو ہے وہ ثالثی میں ہونے والے جو جنگ بندی ہے اس کا فریم ورک دوسرے مرحلے میں چند بڑے نکات شامل بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا مرحلہ وار انخلا، قیدیوں کا جو ادلہ بدلی ہے یا تبادلہ جو ہے، انسانی امداد میں اضافہ اور سب سے متنازع شق جس پر یہ پورا تنازع ہے، حماس اور دیگر مزاحمتی گروہوں کا غیر مسلح ہونا۔ یعنی کہ اسرائیل چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ جو حماس ہے وہ فلسطین کے اندر غیر مسلح ہو جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں تنازع دوبارہ بھڑک سکتا ہے۔ حماس کا جو یہ موقف ہے وہ ایک مزاحمتی تحریک ہے، روایتی ریاستی فوجیں نہیں، یعنی کہ وہ ایسی فوج ہی نہیں ہے جو ریاستی فوج ہے، یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے جو مزاحمت کر رہی ہے، کیونکہ غزہ کے ساتھ ساتھ پورے فلسطین کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی قبضہ ہے۔ انہوں نے ان جگہوں کو قبضہ کر رکھا ہے جو فلسطینی ہیں اور یہ ناجائز مانتے ہیں اس قبضے کو۔ مزاحمت جب تک ختم نہیں ہو سکتی تب تک جو ہے وہ حماس ہو یا کوئی بھی مزاحمتی تحریک ہو وہ غیر مسلح نہیں ہو سکتی۔ خالد مشعل نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کوئی ہتھیار رکھنے پر بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایسی فضا بنائی جائے جہاں غزہ کی تعمیر نو ممکن ہو، مسلسل حملے بند ہوں، ناکہ بندی ختم ہو اور جو مستقبل میں دوبارہ جنگ کی ضمانت نہ ہو، یعنی کہ دوبارہ جنگ نہیں ہونی چاہیے اور تمام جو قبضے ہیں وہ ختم ہوں، ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کی جائے اور جو دوبارہ جو ہے جنگ کی ضمانت نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہتھیار جو ہیں وہ چھڑوا لینے سے امن نہیں آتا، یعنی کہ ہم سے اگر وہ کہیں گے، حماس کہتی ہے کہ اگر ہم سے یہ کہیں گے کہ آپ ہتھیار چھوڑ دو تو اس سے امن آ جائے گا، بالکل نہیں۔ اسرائیل پوری طاقت سے جو ہے وہ غزہ کو بھی توڑ کر پھر اس پہ قبضہ کر لے گا، اور اس سے ان کا یہ صاف کہنا تھا کہ ہتھیار جو چھڑوا لینے سے امن نہیں آتا، طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کا توازن ہی بگڑ جائے گا پھر۔ اب ذرا اسرائیلی زاویے سے بھی سمجھتے ہیں، بنجامن نیتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ مسلسل کہتی آئی ہے کہ جب تک حماس غیر مسلح نہیں ہوگی اسرائیل کے لیے سیکیورٹی خطرہ ختم نہیں ہوگا، یعنی وہ حماس کو اپنا سیکیورٹی تھریٹ مانتے ہیں۔ اسرائیلی حماس کو ایک مسلح دشمن تنظیم مانتا ہے، مزاحمتی تحریک نہیں۔ اس لیے وہ غزہ کے بعد سیکیورٹی ماڈل میں یا تو بین الاقوامی فورس یا کسی مقامی انتظامیہ کی بات کرتا ہے، مگر حماس کے بغیر۔ ادھر اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں نئی تعمیرات اور کنٹرول سخت کرنے کے اقدامات بھی منظور کیے ہیں، جس پر فلسطینی حلقے کہتے ہیں کہ یہ امن نہیں بلکہ مزید کشیدگی کا یہ نسخہ ہے۔ دلچسپ پہلو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک طرف جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف
زمینی صورتحال میں مکمل سکون نہیں آیا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کے نفاذ کے بعد بھی درجنوں حملے اور جھڑپیں رپورٹس ہو چکی ہیں اور سینکڑوں فلسطینی ہلاکتوں کے دعوے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ اس بنیاد پر حماس کہتی ہے کہ زمینی حقیقت جنگ بندی کے بیانیے سے بالکل مختلف ہے، یعنی اسرائیل کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اور وہ بین الاقوامی جو سیکیورٹی ادارہ ہے، جو ہم جس کو کہیں گے یونیسکو کہیں گے ہم، یا پھر عوام جو بھی دنیا کی جو بڑی عوام ہے یا سنکھیا ہے، جتنی بھی ہم کہیں گے کہ لوگ جو ہیں ان کو بین الاقوامی سطح پر لوگوں کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک رہا ہے، ان مبصرین کی آنکھ میں بھی دھول جھونک رہا ہے، اور ماہرین کو بھی یہ بھٹکا رہا ہے کہ ہم معاہدہ کر رہے ہیں، ہم نے امن کر لیا، ہم نے امن کا معاہدہ کیا ہے، لیکن دوسری جانب وہ فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، بیت المقدس کے آس پاس کی جتنے بھی محلے ہیں ان کو خالی کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ نوٹس تک جو ہے وہ چپکائے جا رہے ہیں کہ آپ ان بستیوں کو جلد از جلد خالی کریں۔ اب ہم آتے ہیں اب جو بین الاقوامی پہلو کی طرف، کہ وہ بین الاقوامی پہلو کیا ہے۔ 19 فروری کو ایک بین الاقوامی امن و تعمیر نو بورڈ کا بھی موجودہ ایک اجلاس منعقد ہونے والا ہے، جس میں غزہ کی بحالی کے لیے فنڈ جمع کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ مغربی اور عرب ممالک چاہتے ہیں کہ تعمیر نو کا عمل کسی ایسے انتظام کے تحت ہو جس میں مسلح گروہوں کا کردار کم ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ڈس آرمامنٹ ہو جائے، کہاں پہ؟ غزہ کے اندر، یعنی حماس کو کسی نہ کسی طرح سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے۔ لیکن حماس کا یہاں پر کہنا ہے کہ تعمیر نو کو سیاسی ہتھیار بنایا گیا تو یہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا، ہم نہیں مانتے اس بات کو بالکل بھی۔ ایک بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے یہاں کہ غزہ کا جو مستقبل ہے، غیر مسلح جو ماڈل ہے، جو یہ ان کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ غیر مسلح ہو جائیں، کیا اس پر یہ جو بن رہا ہے اس وقت، ایک ماڈل بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے بنایا جائے یا جو باہر کی جو جتنے بھی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، یا ہم اس کو فریق مانتے ہیں، امریکہ بھی اس میں شامل ہے۔ جبکہ تنازع کی جو جڑیں ہیں، یعنی جو قبضہ ہے، وہ قبضہ، سرحدی کنٹرول اور ناکہ بندی، یہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں علاقائی رد عمل بھی اہم آ جاتا ہے، مطلب اہم ہوتا ہے، کیونکہ جو اردن ہے اس نے جو مغربی اردن کے مغربی جو کنارہ ہے اس میں اسرائیلی اقدامات کو جارحانہ اور توسیع پسندانہ بھی قرار دیا ہے۔ کچھ دیگر عرب ممالک ہیں اور عرب حلقے بھی اس جو یہ انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ کے سیکیورٹی ڈھانچے کو زبردستی بدلا گیا تو رد عمل شدید ہوگا۔ انہوں نے کلیئر کٹ یہ کہہ دیا ہے کہ اگر غزہ کے ساتھ بھی چھیڑخانی کی گئی تو اس کا جو رسپانس ہوگا وہ اسٹرکٹ ہوگا، کیونکہ حماس اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ اس پر فوراً رد عمل دے سکتی ہیں، کیونکہ یہ جو ماڈل بنایا جا رہا ہے یہ حماس کو بھی قبول نہیں ہوگا اور دوسری جتنی بھی مسلح تنظیمیں ہیں ان کو بھی یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا کہ ان کے ڈس آرمامنٹ کی بات کی جائے اور دوسری پس پردہ جو ہے وہ اسرائیل بستیوں پہ قبضہ کرتا جائے، وہاں سے فلسطینیوں کو بے گھر کرتا رہے اور لگاتار بمباری کر بھی وہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے۔ غزہ کے اندر خاص طور پر وہ لگاتار بمباری کر رہا ہے، کیونکہ ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں پر تو قبضہ جاری ہے، لیکن غزہ کے اندر وہ ابھی بھی لگاتار بمباری کر رہا ہے۔ اب اس سب سے اہم یہاں پر ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ ممکنہ منظرنامے میں اس کے بھی 3 پہلو ہیں سامنے، کہ پہلا جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے مرحلہ وار جو جتنے بھی مرحلہ وار سیکیورٹی فارمولے ہیں وہ نکل آئے، جس میں حماس براہ راست نہیں مگر بالواسطہ جو کردار رکھے۔ دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ غیر مسلح پر ڈیڈ لاک ہو اور جنگ بندی ٹوٹ جائے۔ تیسرا ہے ایک ہائیبرڈ ماڈل بنے جو سیاسی نظام الگ ہو، مزاحمتی ڈھانچہ محدود مگر مکمل ختم نہ ہو۔ یہ حماس کا کہنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پر ایک مشاورت ہوتی ہے اور قبضے ختم ہو جاتے ہیں، اسرائیل اپنے قبضوں کو واپس لے لیتا ہے، جن جگہوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، غزہ سے باہر آتا ہے، جنگ بندی پوری نافذ کی جاتی ہے غزہ کے اندر، تب کسی بات تک یا کسی معاملات کے حل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہیں خالد مشعل کے جو بیان دیا ہے اس نے واضح کر دیا ہے کہ کم از کم حماس کی قیادت اس وقت دباؤ میں ہتھیار ڈالنے کے موڈ میں نہیں کہ آپ ان پر دونس دباؤ کریں اور وہ ہتھیار ڈال دیں، ایسا تو پاسبل بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کا مسئلہ صرف جنگ بندی سے حل نہیں ہوگا، بلکہ طاقت، سیاست اور زمین
और खुद मुख्तारी के सवाल से भी जुड़ा रहेगा। नतीजा सादा है मगर सख्त। ये जब तक जंगबंदी का तनाज़ा हल नहीं होता गज़ा के अंदर, हथियार, मज़ाहमत, सिक्योरिटी और कब्ज़े की बहस ख़त्म बिल्कुल नहीं हो सकती। और हमास ने भी साफ कर दिया है कि इज़राइल जब तक कब्ज़े ख़त्म नहीं करता तब तक इज़राइल गैर महफूज ही रहेगा, यानी कि इज़राइल पर हमले जारी रहेंगे तब तक मज़ाहमती जितनी भी तंजीमें हैं उनकी ये तहरीक है कि वो इज़राइल का जो कब्ज़ा है फ़लस्तीन की ज़मीन से जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक उनकी मज़ाहमत जो है वो जारी रहेगी और इज़राइल इसका खामियाजा भुगतता रहेगा। तब तक इज़राइल गैर महफूज है, तब तक वो अपने हथियार नहीं डालेंगे, तब तक कोई मायदा नहीं होगा।